اردو سے متعلق آج کی نشست میں ایک ایسی کتاب کے بارے میں تذکرہ کروں گا جس کتاب کا نام ہے طبقات الاصفیاء۔ اس کتاب کے اندر اللہ کے ولیوں کی سانح حیات ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ انہی سے متعلق ایک اللہ کے ولی جس کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ہے۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ بہت بڑے پایہ طبقے کے کامل ولیوں میں سے ایک ولی شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے وفات کے بعد آپ کے وفات کے اعلان سننے کے بعد پورے شہر کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، اور اس کے بعد لوگوں کی جمع غفیر ایک آپ کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے اندر علماء، صلحاء اور اس طریقے سے عوام الناس کی ایک بہت بڑی حد و نگاہ تک ان کی کثرت تھی۔ تو حضرت کے جو وصی تھے انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت نے ایک وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہو۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، دوسری خوبی یہ ہے کبھی اس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ کبھی اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کی عصر کی 4 سنتیں اس نے کبھی نہ چھوڑی ہو۔ تو مجمع کے اندر جب اس اعلان کے بعد سب کی نگاہ اور سب کی نگاہ جھک جاتی ہے، اور کوئی ایسا سامنے نہیں آتا کہ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں۔ بالآخر وقت کے بہت بڑے سلطان اور بادشاہ جس کا نام شمس الدین التمش ہے، آپ سامنے آتے ہیں، حضرت کے جنازے سے کفن ہٹاتے ہیں اور آپ کا سر کا بوسہ لیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا اور لوگوں کے سامنے میرے حال کو ظاہر کر دیا، میری راز کو کھول دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کیا، کبھی میں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، تہجد کی نماز اور اس طریقے سے عصر کی 4 رکعت سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بالآخر آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور آپ وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے آپ اتنے بڑے عبادت گزار اللہ کے ولیوں کے اندر ایک ولی شمار کیے جاتے تھے۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے حالات اور ہمارے اس زمانے کی کہ ہمارے جو بادشاہ ہے، جو سلطان ہے، وہ تو اس کی تو اس عبادت کی تو درکنار اس سے فرائض چھوڑ جاتی ہے۔ اس طریقے سے عوام الناس تو چھوڑا جائے کہ جو خصوصی طور پر خواص ہے، اس کے اندر بھی یہ خوبیاں پائے جانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے نبی کے سنتوں پہ عمل پیرا ہو کر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے سنتوں پہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزار کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔